Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. آداب عرض ہے، بحران رحمت میں سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارا آج کا ٹاپک جیسے کہ آپ سن ہی رہے ہیں حسد ہے، اور میرے بڑے سوال ہیں۔ اب علامہ صاحب، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے مجھے موقع دیا کہ میں اس ملک میں آ کر کام کر سکوں۔ مجھے زیادہ سال نہیں ہوئے، لیکن میں یہ سب کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ میں ایک چیز جو نوٹس کرتا ہوں خاص طور پہ ہماری پاکستانی قوم کے بارے میں، کہ یہاں پہ لوگ ہیروز کو نہیں مانتے۔ یہاں پہ کوئی زیادہ بڑے سپر سٹارز ہے ہی نہیں۔ آپ کسی بھی فیلڈ میں لے لیں، وہ فلم انڈسٹری میں ہو، سپورٹ فیلڈ میں ہو، کسی بھی فیلڈ میں ہو، وہی لوگ جب دوسرے ملک جا کر نام کما کر واپس آتے تو سڈنلی انہیں سراہا جاتا ہے۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے، خاص طور پہ جب ہماری قوم اسلامک قوم ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی بھائی، یقیناً ہم رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ گزار رہے ہیں۔ روزوں کی فرضیت کی ایک وجہ قرآن نے یہ بتائی، لعلکم تتقون۔ ہم نے تم پر روزے اس لیے فرض کیے تاکہ شاید تم متقی بن جاؤ۔ اور یقیناً تقوی کے تمام تر صفات میں یہ بات بھی آتی ہے کہ انسان حسد سے خالی ہو۔ آپ نے جو بات کی، یقیناً یہ جذبہ اسی بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ اسی طرح کی ایک علامت ہے کہ جس چیز تک میں خود نہیں پہنچ پا رہا، نمبر ایک، اس کو میں نے تسلیم ہی نہیں کرنا ہے۔ مطلب جو اوپر ہے انہیں کھینچنا، نیچے لانا۔ بنیادی بات جو ہوتی ہے کہ ٹانگ کھینچنا، جسے لفظ مناسب نہیں بالکل کہنا کہ بالکل جناب چڑھتے ہوئے سورج کو بس یہ نیچے ہو جائے کسی طرح، اس کی جگہ میرا نام نہیں آ پاتا تو یہ کم سے کم نیچے ہو جائے، نمبر ایک۔ نمبر دو، بحیثیت مسلمان، ہم پاکستان، یہ پاکستان اسلام کے نام پر بنایا گیا۔ خدا قیامت کی صبح تک اس ملک کو سلامت رکھے، اس ملک کو ہر نظر سے بچائے، ہر بری نظر سے بچائے۔ یہ ملک اسلام کے نام پر بنایا گیا۔ بحیثیت مسلمان ہم پر یہ بھاری ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ ہم اپنے ملک کے دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد جو آپ نے ذکر کیے، جب وہ ملک کے لیے ایک اچھا نام کما کر لاتے ہیں، خواہ اپنے ملک میں رہ کر کمائیں یا باہر رہ کر، لیکن اگر میں ابھی بات کروں ملک میں رہ کر، تب تو جیسے آپ نے خود کہا کہ اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ مثلا یہ کہ گھر کی مرغی دال برابر کہ ہمارے سامنے ہی تو ہے، ان کو ہم کیا تسلیم کریں۔ لیکن جیسے آپ نے کہا کہ اگر یہ بیرون ملک جاتے ہیں تو وہاں پھر ان کے لیے ہم تعریفوں کے پل باندھنے شروع کر دیتے ہیں۔ تو گویا کہ اب یہ جو ہم تعریف کر رہے ہیں، یہ ہم اپنے مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ایک پاکستانی ہونے کی جذبے سے اب تعریف نہیں کر رہے، چونکہ اب ان کا نام باہر ہو گیا تو ہم اب ان کی تعریف کے گن گانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس میں بھی دراصل کہیں نہ کہیں خود غرضی کا ایک پہلو پھر آ جاتا ہے۔ ہونا سر یہ چاہیے کہ جس شعبے میں جو آدمی نام کماتا ہے، جو کہ حسد پہ ہم بات کر رہے ہیں، اس کا حق یہ ہے کہ اس کی اس قابلیت کو تسلیم کرتے ہوئے اس کے لیے تعریف کے چند جملے کہا جائیں، اس کی کوششوں کو سراہا جائے، جس فورم پہ ہو سکے اس کو آگے لایا جائے، اسے سپورٹ کیا جائے اور دعا کی جائے کہ وہ اور سکسیسفل، اس کو مورلی سپورٹ کریں، اس کو جس طرح سے آپ دیکھیں۔ اب اس میں کئی جملے ہیں، آپ اگر ایک ادارے کے حیثیت سے اسے سپورٹ کر سکتے ہیں، اسے سپورٹ کریں۔ آپ بحیثیت فرد کے کچھ کہہ کر سپورٹ کر سکتے ہیں، ایسے سپورٹ کریں۔ آپ ووٹنگ کے ذریعے سپورٹ کر سکتے ہیں، کوئی ایسے ذریعے ویسے سپورٹ کریں۔ آپ میسیجنگ کے ذریعے، جتنے طریقہ کار ہمارے ملک میں رائج ہیں کسی طرح سپورٹنگ کے، اس کو آپ فالو کریں، اس میں بھرپور حصہ ڈالیں تاکہ آپ ایک اچھے پاکستانی اور ایک اچھے مسلمان ہونے کا ثبوت دیں اور حسد کی اس لعنت سے بچ سکیں جس پر آج ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور ہم دوسروں کی فضیلت کو تسلیم کریں، اس کی قابلیت کو تسلیم کریں تاکہ اللہ اس کی وہ فضیلت ہمارے اندر بھی موجود ہے۔ کیونکہ حسد کے بارے میں یہی بات کی جاتی ہے کہ اس کے اندر جو فضیلت موجود ہے، جب آپ اس سے حسد نہیں کریں گے تو اللہ غنی ہے، اللہ وہ چیز آپ کے اندر بھی پیدا کر سکتا ہے، وگرنہ پھر اللہ اس پر آپ کو قیامت میں عذاب سے دوچار بھی ہونا پڑے گا۔ بہت خوبصورت۔ جی، اس میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جب بھی کوئی کسی کا برانڈ ہوتا ہے نا، تو برانڈ ہمیشہ کسی کو ہائر کرتا ہے کہ وہ ایمبیسڈر ہوتا ہے۔ اگر وہ شخص اپنا حق ادا نہیں کرتا تو یہ اس کی اپنی غلطی ہے، مگر ایک بہت بڑے برانڈ نے اس کو اپنا ایمبیسڈر بنایا، اس کے لیے اعزاز کی بات ہونی چاہیے۔ اب آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ ہم کون ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ محمد مصطفیٰ زمانہ یاد کیجیے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں۔ آپ اسسٹنٹ ہیں اللہ کے یہاں پر، اور ان تمام لوگوں میں سے چن کر پھر اللہ نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یو آر دا بیسٹ نیشن ان دا ورلڈ۔ اللہ کے الفاظ ہیں قرآن کے اندر، تم بہترین لوگ ہو۔ اب کوئی فوج میں ہونے کے باوجود جنگ نہیں لڑتا تو یہ فوجی کی غلطی ہے، بالکل صحیح۔ اس میں آپ فوج کو برا نہیں کہہ سکتے۔ آپ
اس کے سپہ سالار کو برا نہیں کہہ سکتے, آپ اس کے میجر اور کرنل کو برا نہیں کہہ سکتے. جس طرح میرے بھائی نے بات کی کہ ایک بحیثیت ایک مسلمان ہمارے کیا فرائض ہونا چاہیے. اب یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ابھی تک اسلام کو سمجھا نہیں ہے. بہت معذرت کے ساتھ ہم بائی برتھ مسلم ہیں, ہم ذہنی اور فکری طور پہ مسلمان نہیں ہیں. ہم ذہنی اور فکری طور پہ مسلمان ہوتے تو پھر کیا ہوتے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا محفوظ رہے, سلامتی والا رہے. تو پھر میرے دل میں یہ بات ہونی چاہیے کہ مجھے مسلمان بننا ہے. میری آنکھوں سے بھی سلامتی, میری زبان سے بھی سلامتی, میرے کان سے بھی سلامتی, میرے ہاتھ سے بھی سلامتی, میرے پیر سے بھی لوگ سلامت رہیں. جب اس طرح کی سوچ آپ ڈیولپ پیدا کریں گے, ڈیولپ ہوگی, تو تمام جو نیگیٹو جو چیزیں ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گی. اور ایک انسان کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ کون سی چیزیں کہ میں جس سے اللہ کے قریب ہو سکتا ہوں اور کون سی چیزیں ایسی جس سے میں اللہ سے دور ہو سکتا ہوں. تو بھائی اب قرآن مجید فرقان حمید سے پوچھتے ہیں اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ کون ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ پسند ہے. اللہ فرماتا ہے یحب المحسنین, جو نیکی کرتا ہے, جو لوگوں پہ احسان کرتا ہے مگر دکھاوا نہیں کرتا, جتلاتا نہیں ہے, بتاتا نہیں ہے. اور کون جو ہے جس سے اللہ نفرت کرتا ہے, کہا یحب الظالمین, ظلم کرنے والے سے. آپ حسد کر کے اپنے ساتھ تو ظلم کر رہے ہیں. اللہ نے تو آپ کو بہترین لوگوں میں شامل کر دیا, اس امت میں شامل کر دی جس کے لیے دعا موسیٰ اور عیسیٰ کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس امت میں ڈال دے. آپ جانتے ہیں کہ پہلے کے لوگ جب گناہ کرتے تھے تو وہ اگر کپڑے پہ کوئی گناہ نجاست لگ جاتی تھی تو کپڑا کاٹنے کا حکم تھا, کھال پہ کوئی گناہ لگ جاتا تھا کھال ادھیڑنے کا حکم تھا. اگر کوئی گناہ کر لیا کرتا تھا اس طرح کی جو آج ہم کر رہے ہیں تو گھر کے باہر لکھ دیا جاتا تھا, پورے سوسائٹی کے ذلت کا وہ شکار بن جاتا تھا. میں قربان جائیے, آج آسمان سے پتھر نہیں برستے, آج زمین شک نہیں ہوتی. کیوں؟ قرآن کہتا ہے فیہم رسول اللہ, تم میں رسول اللہ موجود ہیں, تم میں محمد کالی کملی والے تم میں موجود ہیں. وہ انداز اصحاب رسول کا اپناؤ. آج ہم اپنے دل کے اندر وہ چیزوں کو اپنا لیں گے تو ہم کامیاب اور کامران ہو جائیں گے. بہت بڑا المیہ ہے کہ پھر میں ہر بات کہتا ہوں, ہر پیغام میں ہر محفل میں ایک پیغام دیتا ہوں کہ ہم رسول کو مانتے ہیں مگر رسول کی نہیں مانتے. بہت واہ. ہم رسول کی ذات کو مانتے ہیں, رسول کی بات کو نہیں مانتے. اللہ تو مفتی صاحب اگر میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ ہمارے تمام ناظرین جو یہ ہمارا شو دیکھ رہے ہیں, اگر ان کو آپ ایک ترکیب سکھائیں کہ اپنے آپ کو اس بیماری سے آپ آزاد کیسے کریں, تو چند جملوں میں آپ کیا کہیں گے؟ ہمیشہ اپنے نیچے والوں کو دیکھیں. سبحان اللہ. اصل میں حسد پیدا یہ ہوتی ہے کہ میں رہتا ہوں 120 گز کے گھر میں اور جواد رہتا ہے 500 گز میں. سبحان اللہ. اب یہاں تقابل شروع ہو گیا, موازنہ اور مقابلہ شروع ہو گیا. اب یہاں حسد کا معاملہ شروع ہو گیا. اگر آپ نیچے والے کو دیکھیں گے جو 80 گز میں اور جو 60 گز میں رہتا ہے, جو 40 گز میں رہتا ہے, تو جو جھوپڑی میں جس کے پاس گھر ہی نہیں ہے, آپ سجدہ شکر ادا کریں گے پروردگار تیرا احسان. میری تو کوئی حیثیت کوئی اوقات نہیں تھی, نہ زبان میری, تو اگر اس طاقت کو چھیننے میں بول نہیں سکتا, روشنی کو چھیننے میں دیکھ نہیں سکتا, ہاتھوں کی طاقت کو چھیننے میں کام نہیں کر سکتا, فالج کر دے تو میں چل نہیں سکتا, دل پہ مہر لگا دے تو میں سوچ نہیں سکتا, میں کوئی تو برین ہیمریج کر دے پروردگار تو میں لوارث اور لاچار ہو کے ایک جگہ پڑا رہوں گا. یہ تیری اتنی نعمتیں انسان کو چاہیے اللہ کی نعمتوں کو دیکھے. جب انسان اللہ کی نعمتوں کو دیکھے گا, اپنی حیثیت کو دیکھے گا, اپنی خطا کو دیکھے گا, اس کی عطا کو دیکھے گا, تو پھر حسد نہیں بلکہ ہر ایک چیز میں رشک کرے گا. علی بھائی, میں اس میں تھوڑا سا ایک جملہ کہنا چاہ رہا تھا کہ رمضان المبارک میں یقیناً یہ موضوعات ضرورت ہے وقت کی کہ ان کو ریز کیا جائے, اس پہ گفتگو کی جائے, لیکن میں ناظرین سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ پروگرام سننے کے بعد ان کو اپنے دل و جان میں اتار لیں, ان کو اپنے رگو پے میں بالکل محفوظ کر لیں, ان کو پریکٹیکلی اپنی زندگی میں نافذ کریں. ایسا نہ ہو کہ رمضان المبارک رخصت ہو اور یہ ساری باتیں جو ہم یہاں سن رہے ہیں, علماء سے سیکھ رہے ہیں, یہ ہمارے ساتھ ساتھ رخصت ہو جائیں. مفتی صاحب نے ابھی جیسے عرض کیا, قرآن مجید بھی یہی فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان لانے والو اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ. مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ کا مقصد یہ ہے کہ جو اسلام کے منافی چیزیں ہیں ان کو چھوڑ دو, جن برائیوں کا اسلام نے منع کیا ہے ان کو چھوڑ دو, جن اچھائیوں کا اسلام نے حکم دیا ان کو مکمل طور پر تسلیم کرتے ہوئے اسلام میں آ جاؤ. ایسا نہ ہو کہ تم فقط نماز یا روزہ یا زبانی لقلقے کے تک محدود رہ جاؤ, تو پھر تم زبانی مسلمان تو کہلاؤ گے لیکن عملی مسلمان نہ کہلاؤ گے. وہ کہ جو 313 ہوا کرتے تھے اور کفر کے لشکر کو تہس نہس کر دیتے تھے, وہی جب 72 ہوتے تھے تو کفر کے لشکر کو تہس نہس کر دیتے تھے. تو یہ بات طے شدہ ہے کہ تعداد اگرچہ قلیل ہو لیکن اگر ان کا جذبہ اسلامی ہو اور جذبہ ایمانی ہو تو پھر
کی شکست نہیں دے سکتی، اور یہ اسی صورت ممکن ہے کہ ہمارے اندر سے یہ تمام اخلاقی بیماریاں ختم ہو جائیں، جس میں سے آج ایک حسد کا موضوع ہے جس پہ آپ اور ہم گفتگو کر رہے ہیں. اس پہ ہم اور بات کریں گے. ہمارے فیصل صاحب اگر آپ اجازت دیں تو ہمارے اسٹوڈیو میں سید سمیع اللہ حسینی صاحب موجود ہیں، ہم نعت خواں. بہت ماشاءاللہ مشہور اور بہت اچھے نعت خواں ہیں ماشاءاللہ، میں بڑا پسند کرتا ہوں ان کو. سبحان اللہ. حدود طائر سے تیرا حضور جانتے ہیں، حدود طائر سے تیرا حضور جانتے ہیں، ہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں، جانتے ہیں کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں. بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، جانتے ہیں کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں. میں اسی یقین سے نکلا ہوں حاضری کے لیے، سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں، میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں. قیامت آئے گی کب انہیں کو علم ہے سرور، قیامت علم ہے سرور، ظہور کن کا بھی لمحہ حضور جانتے ہیں، ظہور کن کا بھی لمحہ حضور جانتے ہیں.
ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں باران رحمت میں. اور جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہم آج حسد پہ بات کر رہے ہیں اور بہت ہی خوبصورت ابھی ہم نے نعت بھی سنی. حسد کے حوالے سے ایک اور سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ ناشکری ہمارے اندر، جو ہم نے اس دن بھی بہت بات ڈسکس کی کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے، اور ناشکری کیا حسد کے اندر شامل ہے؟ بہت اچھا سوال کہ کیا یہ چیز حسد میں شامل ہے یا نہیں. پھر آئیے قرآن مجید فرقان حمید کے پاس. جن تھا ابلیس، عبادت کرتا رہا، جی اپنے رب کو مناتا رہا، رب مان گیا تو فرشتوں کا سردار کر دیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا شکر ادا کرتا، ہر سانس میں شکر. انسان کو بھی چاہیے نا ہر سانس میں شکر ادا کرے کہ ہمیں آکسیجن نہیں لگانا پڑ رہی سانس کے لیے، ہمیں روزانہ 1000-1200 روپے کا سلنڈر نہیں بھرنا پڑ رہا، ہمیں یورین پاس کرنے کے لیے ہر 3 دن کے بعد جو ہے وہ کسی ایسے گردے سینٹر میں نہیں جانا پڑ رہا، کڈنی سینٹر میں ہمیں ڈائلسس نہیں کروانے پڑ رہے، ہمیں بلڈ پریشر نارمل رکھنے کے لیے گولیاں نہیں کھانا پڑ رہی، ہمیں شوگر کے لیے انسولین نہیں دینا پڑ رہی، ہمیں ہضم کرنے کے لیے ٹیبلٹ نہیں پڑ رہی، ہمیں آنکھوں کے لیے کوئی انجیکشن نہیں لگوانا پڑ رہے، ہمیں دانتوں کے درد دور کرنے کے لیے کوئی ٹیبلٹ نہیں کھانا پڑ رہی. انسان اپنی نعمتوں کو تو دیکھے. میں آپ سے کہوں کہ علی بھائی اب میں آپ کو 5 کروڑ دیتا ہوں، اپنی دونوں آنکھیں دے دیں گے کبھی؟ آپ سے سوال ہے. توبہ توبہ توبہ. علامہ صاحب سے علامہ صاحب اپنا دماغ دے دیں 20 کروڑ لے کے، کیونکہ ان کے لیے یہ بہت قیمتی. آپ ایک ایک چیز میں آپ سے کہوں ہاتھ کاٹ کے دے دیں تو اربوں خربوں کی فٹنگ تو اللہ نے آپ کے اندر ویسی بن مانگی عطا کر دی، فری میں آپ کو دے دی. تو ہونا تو یہ چاہیے چلنے کے بعد بھی ایک قدم اٹھانے کے بعد شکر ہے مولا کہ تو نے ٹانگ دی، ورنہ میں بے ساکیوں پہ چل رہا ہوتا. اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہاتھ سلامت کر دیے کہ میں آج کما رہا ہوں، کہ میں اپنے ہاتھوں سے کھا رہا ہوں. ایسا نہیں کہ کوئی کھلائے مجھے آ کے. کبھی سوچے نا کہ ہاتھ باندھ لیں اپنے، صرف ہاتھ باندھ لیں پیٹھ سے اور ذرا زندگی گزار کے دکھائیں. کبھی ایک آنکھ بند کر کے ٹیپ لگا کے ذرا باہر نکل کے دکھائیں. صرف آنکھ کی نعمت معلوم چل جائے گی کتنی بڑی اللہ نے نعمت دی ہے. تو ہمیں ہر حال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنی ہے. اور جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، میرے والد صاحب فرمائے، کیونکہ وہ ولیوں کی جماعت میں سے تھے، اولیاء اللہ جنہیں کہتے ہیں نا، صوفیہ، جن کا دل اللہ پاک کر دیتا ہے. وہ مجھ سے کہتے تھے بیٹا جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، جب سانس لیتے ہیں جب بھی شکر ادا کرتے ہیں، اور سانس باہر نکالتے ہیں جب بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. میں نے کہا ابا وہ کیسے؟ کہنے کہ جب اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، جب وہ سانس اندر لیتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ، اور جب باہر نکالتے ہیں تو ہو. کیا آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ آپ کھینچے اندر سانس کھینچے، جب آپ کھینچو اندر اللہ ہو. جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ اسی کام میں لگے ہوتے ہیں. انہیں ہر چیز میں رب ذوالجلال کی محبت شفقت نظر آ رہی ہوتی ہے. ہر ایک اگر وہ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں بنانے والا کتنا خوبصورت ہے، اور جس نے اس کو بنایا اس کو جس نے بنایا وہ کتنا خوبصورت ہے. وہ گلاب کو دیکھتا ہے تو گلاب کے رنگ کو دیکھ کے اشک اٹھتا ہے، اور گلاب کی جب پسینے میں اتنی خوشبو، گلاب اس میں ڈیو میں اتنی خوشبو ہے، تو محمد رسول اللہ کے پسینے میں کتنی خوشبو ہوگی. وہ ان چیزوں پہ چلا جاتا ہے. اور پھر ایک بہن نے بات کی، یقیناً ناشکری، قرآن کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر اللہ کا شکر ادا کر دو گے تو میں نعمتیں بڑھاتا چلا جاؤں گا. نعمتیں تو بہت ہیں، بہت شکر درکار ہونا چاہیے. اور جس طرح جواد میرے بھائی نے نشاندہی کی تھی، ادخلوا فی السلم کافہ. جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے ایک عجیب خواب دیکھا. کیا دیکھا؟ یا رسول اللہ آسمان سے ایک کپڑا ہے، آسمان سے نیچے تک لٹک رہا ہے. آواز آ رہی کہ جو جس کو چاہیے کپڑا پورا لے لو. ہر کوئی آ رہا ہے کینچی سے کتر کے جا رہا ہے، چھوٹا سا کاٹ کے جا رہا ہے. آواز آ رہی کہ پورا لے لو، مگر ہر کوئی تھوڑا تھوڑا لے کے جا رہا ہے. پھر آگے دیکھا کہ 2 گائے ہیں، ایک بہت قوی ہے اور ایک بہت دبلی پتلی سی. لوگ آواز آ رہی ہے کہ جو قوی گائے ہیں، تازی موٹی ہے، اس سے دودھ نکالو، دودھ زیادہ آئے گا. مگر ہر کوئی آ رہا ہے وہ پتلی جو گائے ہیں اس سے دودھ نکال لو جس سے خون نکل رہا ہے. یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ کہ آقا کریم، جیسے بھائی نے نعت پڑھی تھی نا، حضور جانتے ہیں، کہا کہ جو کپڑے سے تھا نا وہ اسلام ہے. اللہ کہہ رہا پورا اسلام لو، لوگ چھوٹے چھوٹے لے کے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. جس طرح دسترخوان لگا ہوتا ہے نا، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کی پورے داخل ہو جاؤ. ہم نے مزاج ایسا کر لیا کہ دسترخوان میں جو کچھ اٹھایا بس یہی اسلام. جس نے جو کچھ سمجھ لیا وہ کہتا ہے یہی اسلام ہے. اللہ فرماتا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج جو لوگ سیاستدان ہوتے ہیں ان میں بھی بہت زیادہ حسد کا معاملہ ہوتا ہے. بالکل.
لیکن اللہ کے نبی کی اردو سے ہی بات، ایک صحابی نے پوچھا نا کہ جو 2 گائے کا معاملہ ہے، اور جو پتلی گائے اس سے دودھ نکال رہا ہے، اس سے خون نکل رہا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ حکمران ہے کہ جو غریبوں کا خون نچوڑ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ ہمیں دیکھنا چاہیے، ایک چیز میں ایک بڑا المیہ ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو نہیں دیکھتے، ہم خانوادہ اہل بیت کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، ہم سیدنا علی حیدر کرار کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، ہم امام حسنین کریمین کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ اتنی نعمتیں، کبھی حسد کا معاملہ نہیں، ان کے خاندان کے جو افراد ہیں ہم ان کو نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ ہر ایک کو دیکھا تو دعا کر دی۔ اب دیکھیں حسد کا، ایک عالم ہو نا تو دوسرے عالم موازنہ اور تقابل ہوتا ہے، اور حسد کا معاملہ ہوتا ہے۔ یہ بیٹھے ہیں، کوئی امام جعفر صادق کے پاس آتا تھا، اللہ کی رحمتیں برکتیں عظمتیں نازل ہوں ان پر، ان کی اولاد پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوں۔ لوگ سوال کرنے آتے تھے امام جعفر صادق سے، آپ کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے بھئی یہ مدینے والوں کا اس معاملے سوال کرنے امام جعفر صادق سے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے پر سے علی کے بیٹے سے سوال کرنے آئے، ایسا ہی نا، علی کے بیٹے سے سوال کرنے کے آئے، جس خاندان میں قرآن اترا اس سے سوال کرنے۔ آپ انداز دیکھیے، آج سے انکساری کے پیکر۔ یہ معاملہ مدینہ والا اس مسئلے میں یوں کہتے ہیں، مکے والے یوں کہتے ہیں، فلاں یوں کہتے ہیں، اور ہم اہل بیت یوں کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کتنا انداز، مجھے یہ انداز سکھا دیا کہ اگر تمہارے پاس کوئی سائل آئے تو یہ نہ کہو کہ بھئی جواد نے تو ایسا کہہ دیا، اس کو کیا پتا۔ بالکل ہر فیلڈ کے اندر ہوتا ہے، ہر فیلڈ کے اندر حسد ہے۔ مثال کے طور پر میں نعت خواہ ہوں، سفیسی بھائی نعت خواہ ہیں، ارے ان کو نعت پڑھنے کے سر کہاں آتے ہیں، یہ مجھے خود نہ آتا، ہر شعبے میں۔ تو مجھے یہ ائمہ اہل اطہار نے طریقہ بتا دیا، مجھے ایک ایک ان کی سیرتوں سے، جو سیرت ہے نا، ایک ایک نکات نکالنے۔ ایک بڑا المیہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک بڑی شخصیت کے نا فضائل بیان کر دیتے ہیں، مگر جو انہوں نے زندگی گزاری ہوتی ہے، جو ان کے شب و روز ہوتے ہیں، جو ان کے 24 گھنٹے ہوتے ہیں، اگر ہم ان میں سے چیزیں دیکھنا شروع کر دیں نا، خدا کی قسم ہم میں حسد ختم ہو جائے۔ بہت خوبصورت علی بھائی یقیناً میں اگر آپ کی جی ابھی جیسے مفتی صاحب نے جس مقام پہ بات کو روکا کہ فضیلت کو تسلیم کر لینا، میرے ذہن میں فوراً وہ جملہ آیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، جملہ بڑا مشہور ہے کہ آپ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد تھے، اور آپ جو بات ابھی چل رہی ہے اس کی عملی دلیل یہ ہے، آپ نے ببانگ دہل فرمایا لولا السنتان لہلک النعمان، اگر میں 2 سال امام جعفر صادق سے نہ پڑھتا تو میں علم کے وہ جوہر نہ پا سکتا کہ جو حقیقت میں ہونے چاہیے۔ امام مالک ابن انس رحمۃ اللہ علیہ کے جو فقہ مالکی کے بہت بڑے امام ہیں، اور مدینہ منورہ میں ان کی تقلید کی جا رہی ہوتی ہے، امام مالک فرماتے ہیں ما رأیت قط ولا اسمع افقہ من جعفر ابن محمد، میری آنکھوں نے نہ جعفر صادق سے زیادہ دین میں کسی کو پایا، نہ میرے کانوں نے جعفر صادق سے زیادہ کسی کو دین میں سمجھدار اور سمجھ بوجھ والا وہی امام جعفر صادق امام اعظم کا بھی نقطہ، مطلب ہے جو عراق والوں کا نقطہ بیان کر رہے ہیں، دونوں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بھائی میں تو سب سے بڑا عالم دین ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں یہی دلیل قطعی ہے، یہی آخری بات ہے، مگر انداز گفتگو کیا ہے کہ مدینہ والے اس سے مراد یہ لیتے ہیں، مکے والے یہ لیتے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے، ان سے بڑا عالم نہیں ہے، لیکن انداز محبت یہ معاملہ ہوتا ہے۔ اسلام یہ ہمیں مزاج دیتا ہے، اگر ہم اسلام کا یہ مزاج سمجھ لیں تو جو معاملات خراب ہو رہے ہیں رشتوں کے اندر سے وہ ختم ہو جائیں، بالکل ختم ہو جائیں گے۔ بالکل، اور میں چاہوں گی کہ گزارش کروں گی کہ وسیع صاحب ہمیں ایک خوبصورت سی نعت اور سنا دیں۔ یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا، یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں، کنوں کواں تیرے جیا، تیرے جیا کوئی نہیں، کنوں کواں تیرے جیا، تیرے جیا کوئی نہیں، تیرے جیا سونا نبی لباں تے تاج ہوئے کوئی، تیرے
लब्बा ते ताज होवे कोई मैनू ते है ना पता तेरे जिया कोई नहीं मैनू ते है ना पता तेरे जिया कोई नहीं अक्सा दे विच आका मेरे पढ़ के नमाज पिछे तेरे अक्सा दे विच आका मेरे पढ़ के नमाज पिछे तेरे नबियां नू भी कहना पिया तेरे जिया कोई नहीं नबियां नू भी कहना पिया तेरे जिया कोई नहीं होवे फकीर या बादशाह पावे गदा नियाजी जिया होवे फकीर या बादशाह पावे गदा नियाजी जिया सब खांदे ने सदका तेरा तेरे जिया कोई नहीं या मुस्तफा खैरुल वरा तेरे जिया कोई नहीं किन्नू कमा तेरे जिया तेरे जिया कोई नहीं किन्नू आदाब अर्ज़ नाज़रीन, हमारे 13वें रोज़े पर डिस्कशन हसद की चल रही थी। उलेमा से गुजारिश है कि इस बहुत ही बुरी बीमारी से हमें प्लीज़ एक तरीका बताएं, नाज़रीन को एक तरीका बताएं कि हम सब इस बीमारी से बच सकें। जी, इसके हवाले से मुल्ला मेहदी नराक़ी अल्लाह मुक़ामहू में बहुत बड़े एक आलिम दीन हमारे गुज़रे हैं। उन्होंने अपनी किताब जामे सादात के अंदर जो अखलाक के मौजू पर लिखी गई, बहुत बेहतरीन जुमला उन्होंने उसमें लिखा कि हसद के मरीज़ को ये चाहिए कि जब भी जिस शख्स के बारे में हसद पैदा हो रहा हो तो उसके बारे में अपने जहन में, अपने वहम गुमान में पॉजिटिविटी को खुद ब खुद ले आए, उसके बारे में अच्छे ख़यालात को सोचने लगे, उसकी तारीफ़ दूसरों से करने लगे। तो जब इसके बरअक्स ये जज्बा अपने अंदर पैदा करेगा तो उस तारीफ़ के जज्बे की वजह से वो जो हसद का जज्बा है वो खुद ब खुद उसके अंदर ख़त्म हो जाएगा, तो नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में बदल जाएगी। बहुत खूबसूरत। जी मुफ्ती साहब, आप भी इसको सम अप कर दें ज़रा। देखिए, जब इस तरह के हसद के मामलात हो रहे होते हैं ना, गुस्से की बहुत ज़्यादा कैफियत बढ़ रही होती है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपना एनवायरनमेंट फ़ौरन तब्दील कर देना चाहिए। अब मैं वैसे एक हकीम एक बात कर रहा हूँ, जब आप वज़ू करते हैं ना, वज़ू कर रहे होते हैं ना, प्रेशर पॉइंट्स पर आप पानी लगाते हैं इस तरह, और इस तरह यहाँ आप कर रहे होते हैं, पैर के इस तरह जो होते हैं उसमें आप पानी लगा रहे होते हैं, तो इस तरह आपको जो ब्लड प्रेशर जो हाई हो रहा होता है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। एक तो एनवायरनमेंट तब्दील हो जाती है और आपके जहन से वो बात माफ़ हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो आप एक तो बावज़ू रहें, आप बावज़ू रहेंगे तो आपके पास नेगेटिविटी नहीं आएगी बल्कि पॉजिटिविटी रहेगी। आप वज़ू रहेंगे तो आप अल्लाह का जिक्र कर रहे होंगे, जब आप वज़ू रहेंगे तो बावज़ू रहेंगे तो आप ये सोचेंगे, यार मैं किसी के बारे में क्यों बुरा सोचूं, क्योंकि मुझे अभी नमाज़ पढ़नी है, अल्लाह का जिक्र करना है। जब मैं अल्लाह का जिक्र कर रहा हूँ तो फरिश्ते उतर रहे होंगे मेरे मुंह से, अपना मुंह लगा के मुझे रूहानियत दे रहे होंगे, तो मुझे चाहिए मैं किसी के बारे में क्यों सोचूं, मुझे चाहिए मैं अल्लाह उसके रसूल के बारे में क्यों ना सोचूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फसीउद्दीन साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं यही कहूँगा कि अपनी सोच जो है उसको मजबूत रखें और किसी के बारे में बदगुमानी से बचें। जब आप बदगुमानी पैदा करेंगे तभी आप हसद आपका शुरू होगा, कि जब आप बदगुमान होंगे कि इस शख्स के अंदर ये है, ये है, ये है,
اور بدگمانی اس سے آپ شروع کریں گے تو وہ آپ کو حسد کی طرف لے جائے گی، اور حسد جو ہے پھر وہ انسان کو تباہ کر دیتی ہے. بالکل اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے حسد کے لیے اللہ کی پناہ اللہ سے مانگے. بے شک، بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا، آپ لوگ آئے، آپ لوگوں نے اتنی اچھی ہم نے ڈسکشن کی. تھینک یو فیصل صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ہم چلتے ہیں، ہماری نعت خواں یہاں پہ موجود ہیں حنا طاہر. ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ ہمیں خوبصورت سی نعت سنا دیں. ذرا سی خاک لا دے صبا اس ذرا سی خاک لا دے صبا اس آستانے کی، یہی تدبیر ہے بگڑی قسمت بنانے کی، یہی تدبیر ہے بگڑی ہوئی قسمت بنانے کی. جاتی ہے سرے محشر تم ہی تم ہو، تم ہی پر آنکھ